اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مکمل طور پر یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ میوزک کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دماغ پہ، اور دماغ کا تعلق بالکل دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایک ہارمون کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ڈوپامین ہے، جو بطور نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ہمارا دماغ خاص سیل سے بنا ہوا ہے جسے ہم نرو سیل یا نیورونز کہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے دماغ میں 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں۔ ایک نیورون دوسرے نیورون کو الیکٹرو سگنلز کے ذریعے میسیجز کرتے ہیں۔ ایک نیورون کی اینڈ اور دوسری نیورون کی بگننگ کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے جسے سنیپس کہتے ہیں، اور ڈوپامین کو سنیپس میں سٹور کیا جاتا ہے یا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک سٹور کیا جاتا ہے جب تک اس کی ریلیز ہونے کی ڈیمانڈ نہ ہو۔ اس سارے پروسیس کو ایکسوسائٹوسس کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایموشن کے لیے الگ ہارمون کا گروپ ہوتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ خوشی کے لیے ڈوپامین ہوتا ہے۔ ڈوپامین یعنی جسمانی اور ذہنی فنکشن پہ اثر رکھتا ہے۔ یہ ریسپونسبل ہوتا ہے ریوارڈ یا پلیئر کے لیے۔ اس کو زیادہ تر پلیئر نیورون بھی کہا جاتا ہے۔ مونٹریل کی ایک یونیورسٹی سے ایک ریسرچ سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ایک آدمی گانا سنتا ہے یا کوئی بھی گانا سنتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ آپ کا بھی اب یہ سوال ہوگا کہ اگر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ جی ہاں، پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سیلفش نام کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، یعنی ہم خود غرضی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم بدلے میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں وہ کچھ دے۔ ڈوپامین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو اوور ڈرائیو ہے وہ آپ کو سیلفش کرتی ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اگر وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو ڈوپامین تب ملے گا۔ یہ تو ہم نے سائنٹیفکلی ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں میوزک اور اس کے انسٹرومنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے۔ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے کسی کو بندر اور کسی کو سور بنا دے گا۔ اب یہاں ایک اور بھی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا تھا کہ سروں پر باجے بجائے جائیں گے؟ حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیڈ فونز ہیں، ایئر فونز ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے سر میں ہی میوزک سنائی جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ حدیث ریلیٹ کرتی ہے اس چیز کے ساتھ۔ آج ہمارے سروں میں ہی گانے سنائے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ گانا سنایا جا رہا ہے۔ اس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کریں گے، ریشم کو پہنیں گے، شراب پئیں گے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت کو جائز سمجھیں گے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہیڈ فونز کی بات کی، اور آج جو سائنس تحقیق کر رہی ہے، یہ انگریزوں نے تحقیق کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، کہ انسانی جسم پر خاص طور پہ دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں جب ہم میوزک سنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے موبائل فون میں سے سارے گانے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ابھی تو رمضان بھی چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ تلاوت قرآن خود بھی پڑھیں، یا کم سے کم اپنے موبائل ہیڈ فونز میں قرآن مجید لگا کر سنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔